अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। jobs.pk की तरफ से मैं हूं जाहिद और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए बीए बीएससी के जो रोल नंबर स्लिप्स आई हैं और जो उसके बारे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है उसके बारे में। तो मैंने अपनी वेबसाइट jobs.pk खोली है, जिसमें अब एडमिशन के पोर्टल में जाके मैं रोल नंबर स्लिप जो बीए बेस की पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप इशू की है, उस पर थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी ये वेबसाइट थोड़ा सा टाइम ले रही है। मैं एडमिशन के पार्ट में जाके पंजाब यूनी बीए बीएससी रोल नंबर स्लिप पर क्लिक कर दिया है, जहां मेरे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी रोल नंबर स्लिप ये शो हो गया है और इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा अगर आपने पहले ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर नहीं किया तो उसका थोड़ा सा तरीका आपको बताऊंगा, और एट द एंड मैं आपके साथ जो रोल नंबर स्लिप आई है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको डिस्कस करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आया आपने ऑनलाइन पेपर देने भी चाहिए और अगर देने हैं तो किस सूरत में देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली इसमें शिक है वो है, इफ़ द सब्जेक्ट मेंशन्ड ऑन योर रोल नंबर स्लिप्स are not as per admission form submitted by you, please email us for correction of roll number slip at dce1.exams@pu.edu.pk with your full particulars, roll number, incorrect subject and valid subject। मतलब इस अगर आपका रोल नंबर आपकी रोल नंबर स्लिप पे आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर एडमिशन फॉर्म नहीं हैं, तो आप यूनिवर्सिटी को इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से आप यूनिवर्सिटी में फिज़िकली नहीं जा सकते और सिर्फ वैलिड कंप्लेंट्स ही एंटरटेन की जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर स्लिप में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप इस चीज़ को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या उन्हें ईमेल नहीं कर सकते। इफ़ योर यहाँ लिखा भी हुआ, इफ़ योर स्लिप इज़ करेक्ट एज पर एडमिशन फॉर्म, नो सब्जेक्ट चेंज एट दिस स्टेज इज़ अलाउड। Regular candidates of BA BSc should obtain their roll number slip from the respective college। तो जो कॉलेज रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज के ऑफिस से रब्ता करें, अपनी रोल नंबर स्लिप वहाँ से लेंगे। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और आप इन सारी चीज़ों पे लाई करते हैं और आपने ऑलरेडी अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त कुछ सर्वर एरर है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद है। तो इस चीज़ पे मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। डाटा कलेक्शन अबाउट ईमेल एड्रेस ऑफ बीए बीएससी पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी डाटा अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं दे सके थे। ये उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने 24 जुलाई 12 बजे तक ये जो लिंक है इसको ऑन किया। 12 बजे दोपहर तक आप इस पे अपना डाटा सबमिट करवा सकते हैं और अपना डाटा ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डाटा ऑनलाइन ऑलरेडी नहीं कर चुके तो आप इस लिंक के ज़रिए ऑनलाइन करेंगे, लेकिन अभी तक ये लिंक जो है वो अनएबल टू कनेक्ट टू योर डाटाबेस सर्वर यूजिंग द प्रोवाइडेड सेटिंग्स, शायद ओवरलोड है वेबसाइट या इस वेबसाइट पे काम हो रहा है। तो अभी मैं इन दोनों चीज़ों के लिए ये वीडियो दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जल्दी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ये है रोल नंबर स्लिप जो वहां से डाउनलोड होने के बाद आपके सामने आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2020। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका रोल नंबर और आपकी पिक्चर। नेक्स्ट आपको जो सेंटर एलोकेट किया गया है, लाहौर 5 कंबाइंड फुल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रॉक्टर नंबर 5। उन्होंने इस दफ़ा प्रॉक्टर अलाउ किए हैं जो आपको पूरे एग्जामिनेशन के दौरान, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके दौरान वो आपको बजरिया कैमरा, आपके सिस्टम में ही कैमरा फिट होगा और आपके सिस्टम में माइक होगा, उसके ज़रिए वो आपको सुन भी सकेंगे और आपको देख भी सकेंगे। वो आपको ऑनलाइन पेपर करते हुए देखेंगे। इस बच्चे का 7 अगस्त 2020 को पोइट्री का पेपर है, 10 अगस्त 2020 को पंजाबी ऑप्शनल का पेपर है, 20 अगस्त 2020 को इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2 का पेपर है और 1 सितंबर 2020 को जर्नलिज्म का पेपर है।
تو پنجاب یونیورسٹی آن لائن پروکٹر نمبر 23، یہ پروکٹرز اسائن کیے گئے ہیں اور اس کے نیچے کچھ انسٹرکشنز یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کر دیتا ہوں. ڈاؤن لوڈ سیف ایگزام براؤزر فرام دا گیون ایڈریس. آپ نے اس پورے ایڈریس کو گوگل میں لکھ دینا ہے یہاں سے لے کے HTTPS سے لے کے یہاں ڈاؤن لوڈ تک. تو وہاں سے آپ نے ورژن 3.0.1 سیف ایگزام براؤزر کا ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ ورژن ہے 3.0.1، یہ ورژن اس میں مینشنڈ ہے اور آپ نے اسپیشلی یہی ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے گوگل میٹ کی ایپ جو ہے وہ اپنے سسٹم پہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اس میں آپ اپنے پروکٹر کے ساتھ ایگزام سپروائزر، پروکٹر جو ہے وہ ایگزام سپروائزر ہے، ان سے آپ بالمشافہہ بات بھی کر سکیں گے اور وہ آپ کو دیکھیں گے بھی. پیپر آپ نے اس پہ دینا ہے سیف ایگزام براؤزر پہ، اور جو آپ کا پروکٹر ہے وہ گوگل میٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ اس پورے ٹینیور میں آپ کے ساتھ بزی ہوگا. ونڈوز 8.1 یا اس سے ابو آپ کے ونڈوز 10 بھی سب سے جو پریفریبل ہے، جس کو ترجیح دی جائے گی، وہ ونڈوز 10 ہے. اپنے سسٹم میں یہ ونڈوز آپ ضرور کروا لیں. سروس پیک جو ہیں وہ سارے اپڈیٹڈ ہونے چاہیے. اس کے بعد ایک یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ای میل کے ذریعے ایگزام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، اور آپ کو یونیورسٹی نے تاکید کی ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ جیسے ہی آپ کو ای میل ملے آپ اپنا پاسورڈ ضرور اپنے پورٹل پہ جا کے چینج کر لیں، اور ہر پیپر میں یہی یوزر نیم اور پاسورڈ یوز کر کے آپ اپنے اس سیف ایگزامینیشن براؤزر میں ان ہوں گے. You will receive a meeting code in 45 minutes prior to start of each paper from your proctor to share your camera and mic. اب آپ کا پروکٹر گوگل میٹ کے ذریعے 45 منٹ پہلے، ایگزامینیشن سے 45 منٹ پہلے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور کیمرہ اور مائک اپنے ہینڈ اوور کر لیں گے. یعنی کہ آپ کو مائک بھی چاہیے اور آپ کو ویب کیم بھی چاہیے. اب اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو کیمرہ تو اس میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو ساتھ ایک مائک ارینج کرنا ہوگا. Once connected with your proctor, show your environment to him/her to ensure no unfair means is used. اب آپ کو انہیں یہ بھی دکھانا ہوگا ویڈیو کیمرہ کے ذریعے کہ کوئی غلط چیز یا کوئی ایگزام میں کوئی کتاب یا کوئی آپ نے پرچی وغیرہ اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی. You will be receiving a file before start of every exam from proctor.exams@pu.edu.pk. اس ای میل ایڈریس سے آپ کو جو پیپر ہے وہ بھیجا جائے گا اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اینڈ ڈبل کلک دس فائل ٹو اسٹارٹ یور ایچ پیپر. اور اس فائل کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا جو ایگزام ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. یور سسٹم ول بی ان کنٹرول آف پروکٹر ڈیورنگ کورس آف ایگزام. آپ کا جو سسٹم ہے وہ پروکٹر کے ہاتھ میں ہوگا. وہ جس طرح ہم ٹیم ویور پہ ایک سسٹم کو دور دراز کے علاقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوگا. آل irrelevant applications will be shut down automatically. وہ مائکروسافٹ ورڈ یا اس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں، گوگل کروم ہے یا کوئی بھی ایسا مٹیریل، کوئی بھی ایسی ایپ جس سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، وہ خود بخود آپ کے سسٹم سے بند ہو جائیں گی. Use of mobiles, communication means and other unfair means will cause termination of paper as you are continuously in surveillance and visible to your proctor. اب آپ اپنا موبائل فون یا کوئی اور طریقہ ذریعہ جس سے آپ کسی بھی شخص سے کوئی شخصی امداد لے رہے ہوں یا کوئی آپ بک یوز کر رہے ہوں پیپر کے دوران یا کوئی بھی آپ انفیئر مین یوز کریں گے تو آپ کو، کیونکہ پروکٹر بار بار آپ کا کیمرہ چیک کریں گے، بار بار وہ آپ سے ویو چینج کروائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے اس طرف رائٹ سائڈ پہ دکھاؤ، لیفٹ سائڈ پہ دکھاؤ، بیک سائڈ دکھاؤ، تو آپ ان کو، وہ آپ کی لوکیشن چینج کرتے رہیں گے. کبھی آپ کو کہیں گے آپ کمرے کی فلاں سائڈ پہ چلے جائیں، آپ موو کرتے رہیں، وہ آپ کو موو کرواتے رہیں گے تاکہ آپ انفیئر مینز یوز نہ کر سکیں، وہ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. سوئچنگ آف کیمرہ ڈیورنگ ایگزامز ول بی کنسیڈرڈ ایز میل پریکٹس. تو اب کیمرہ کو بند کرنا ایگزام کے دوران، یہ جو ہے یہ جناب یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے مس یوز کرنے کی یا آپ نے انفیئر مینز کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کی بیس پہ بھی آپ کا جو ایگزام ہے اسے UMC لگایا جا سکتا ہے. ڈو ناٹ کوئٹ
safe exam browser during paper as it will end your paper attempt. اگر سیف ایگزام براؤزر دوران پیپر بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیپر کلوز. آپ ایک دفعہ ہی ایک ٹائم پہ لاگ ان کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ دوبارہ اگر آف کر دیتے ہیں تو آپ ری لاگ ان نہیں ہو سکتے. وہیں پہ آپ کا پیپر دی اینڈ ہو جائے گا. جتنے کوسچنز آپ نے سالو کیے ہوں گے وہ سیو ہو جائیں گے اور باقی جو ہے وہ وہیں کے وہیں رک جائیں گے. تو اب یہ ساری جو شرائط ہیں یہ صرف کون لوگ پورا کر سکتے ہیں؟ جو ڈیفینس, جو اچھی سوسائٹیز میں رہتے ہیں یا جن کے علاقوں میں انٹرنیٹ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو اس لیے آپ اگر کسی گاؤں کے رہائشی ہیں یا اگر آپ شیئرڈ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, آپ وائی فائی یوز کر رہے ہیں یا آپ ڈیٹا یوز کر رہے ہیں, تو آپ میری رائے کے مطابق آپ پیپر نہ دیں. آپ کو بھی اس رائے سے متفق ہونا چاہیے. یہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے, اور اگر آپ ہو سکتا ہے آپ میری بات سے ریلائے نہ کریں, اور اگر کرتے ہیں تو یہ اٹس اپ ٹو یو. آپ ایگزام اس صورت میں ہی دیں کیونکہ انٹرنیٹ ریکنیکٹ ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ اگر ڈسکنیکٹ ہوگا تو اٹ مینز آپ اپنے پروکٹر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, جس کی وجہ سے وہ سمجھیں گے کہ شاید اسٹوڈنٹ نے اپنی سائٹ سے انٹرنیٹ بند کیا ہے یا انفیئر مینز یوز کر لیے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بڑی آسانی سے یو ایم سی لگ سکے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ بہت ہائی سپیڈ ہے, ہائی ڈیفینیشن سپیڈ کے ساتھ ہے, اور آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا, تو پھر آپ آن لائن ایگزام اٹیمپٹ کریں. جب تک پہلا ایگزام نہیں ہو جاتا یہ ساری باتیں کلیئر نہیں ہو سکتی. لیکن یونیورسٹی کی طرف سے یہ جو امپوز کی گئی ہیں شرطیں, جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں, جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں, ان کے مطابق آپ کا انٹرنیٹ, آپ کی سائٹ سے اگر کسی بھی قسم کا کیمرہ اگر بند ہو جاتا ہے یا آپ کی طرف سے کوئی انفیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو آپ اپنے ٹیچر کی سرویلنس میں ہوں گے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس لیے آپ پلیز اپنے سارے ماحول کو کنفرم کریں. آپ انشور کریں کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں ہے اور آپ کو انٹرنیٹ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. اس لحاظ سے آپ اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں. میں اس پر مزید ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کے ساتھ مزید باتیں بھی کروں گا. تو ابھی تک کے لیے یہی انفارمیشن ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.